بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 23 اقلاب اقلاب کے معنی بدلنا تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے جیسے مم بخیلا میم میم زبر مم با زبر با مم با خا زیر خی مم بخی لام زبر لا مم بخیلا مم میں اقلاب ہوگا نون ساکن کے بعد با آیا اس لیے نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں مم با با کے اوپر زبر کی حرکت ہے مم بخی خا کے نیچے زیر کی حرکت ہے مم بخیلا لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے مم بخیلا لنسفعا بالناصیہ لام زبر لا نون سین زبر نس لنس فا زبر فا لنسفع عین میم دو زبر عم لنسفعا با نون زیر بن لنسفعا بن نون الف زبر نا لنسفعا بالنا صاد زیر سی یا زبر یا طا زیر تی لنسفعا بالناصیہ لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے لنس سین کے اوپر جزم ہے جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں لنسفعا عم میں اقلاب ہوگا دو زبر کی تنوین کے بعد با آیا اس لیے دو زبر کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے لنسفعا بن بن میں ادغام شمسی ہوگا الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا لنسفعا بالنا نا میں الف مدہ ہوگا الف سے پہلے نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے اس لیے الف ہوگا لنسفعا بالناصی صاد کے نیچے زیر کی حرکت ہے لنسفعا بالناصیہ یا کے اوپر زبر کی حرکت ہے گولتا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے لنسفعا بالناصیہ میم بین الصلب میم میم زیر میم با یا زبر بی میم بی نون صاد زیر نس میم بینس میم بین الصلب نون ساکن کے بعد با آیا اس لیے نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے میم بی بی میں یا لین ہوگی یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر کی حرکت ہے اس لیے یا لین ہوگی یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں اور معروف پڑھیں میم بین نس میں ادغام شمسی ہوگا الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں ہے اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ
بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ میم بین الصل، لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ میم بین الصلب، با کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ میم بین الصلب، کرام بررہ، کاف زیر کی، را الف زبر را، کاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ کرام، را میں الف مدہ ہوگا الف سے پہلے، را کے اوپر زبر کی حرکت ہے اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ کرام، میم میں اقلاب ہوگا دو زیر کی تنوین کے بعد با آیا اس لیے دو زیر کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ کرام با، با کے اوپر زبر کی حرکت ہے۔ کرام بررہ، را پر ہوگی، را کے اوپر زبر کی حرکت ہے اس لیے را پر ہوگی۔ گولتا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے۔ کرام بررہ، میم بعدی، میم میم زیر میم، باعین زبر باع، میم باع دال زیر دی، میم بعدی، میم میں اقلاب ہوگا نون ساکن کے بعد با آیا اس لیے نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم با، عین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ میم بعدی، دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ میم بعدی، مطہرۃ بأیدی سفرہ، میم پیش مو، طہ زبر طہ، ہا زبر ہا، ہا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ مطہرہ، را پر ہوگی، را کے اوپر زبر کی حرکت ہے اس لیے را پر ہوگی۔ مطہرۃ، تم میں اقلاب ہوگا دو زیر کی تنوین کے بعد با آیا اس لیے دو زیر کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ مطہرۃ بأی، ای میں یا لین ہوگی یا ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے اس لیے یا لین ہوگی۔ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں اور معروف پڑھیں۔ مطہرۃ بأیدی، دی میں مدہ ہوگی یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے اس لیے یا مدہ ہوگی۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ مطہرۃ بأیدی سا، سین کے اوپر زبر کی حرکت ہے۔ مطہرۃ بأیدی سفرہ، را پر ہوگی، را کے اوپر زبر کی حرکت ہے اس لیے را پر ہوگی۔ گولتا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے۔ مطہرۃ بأیدی سفرہ، بذنبہم، با زیر بی، ذال میم زبر ذم، بذم، با زیر بی، بذنبی، ہا میم زیر ہم، بذنبہم، ذم میں اقلاب ہوگا نون ساکن کے بعد با آیا اس لیے نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ بذنبہم،
خبیر بما تعملون خا زبر خا با یا زیر بی خبی را میم دو پیش رم خبیر با زیر بی خبیر بی میم الف زبر ما خبیر بما تا عین زبر تا خبیر بما تا میم زبر ما خبیر بما تعمل لام واو پیش لو خبیر بما تعملو نون زبرنا خبیر بما تعملون رم میں قلاب ہوگا دو پیش کی تنوین کے بعد با آیا، اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے خبیر بما تعملون. سمیع بصیر سین زبر سا میم یا زیر می سمی عین میم دو پیش عم سمیع با زبر با سمیع با صاد یا زیر صی سمیع بصیر را دو پیش رن سمیع بصیر. میں اقلاب ہوگا دو پیش کی تنوین کے بعد با آیا، اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. سمیع بصیر. کلا لینبذن کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا لام زبر لا کلا لا یا میم پیش یم کلا لیم با زبر با کلا لیم با ذال نون زبر ذن کلا لیم بذن نون زبرنا کلا لیم بذن. یم میں اقلاب ہوگا نون ساکن کے بعد با آیا، اس لیے نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. کلا لینبذن. علیم بذات الصدور عین زبر ع لام یا زیر لی علی میم میم دو پیش مم علیم با زیر بی علیم بی ذال الف زبر ذا علیم بذا تا صاد زیر تس علیم بذا تس صاد پیش سو دال واو پیش دو را زیر ری علیم بذات الصدور. میں اقلاب ہوگا دو پیش کی تنوین کے بعد با آیا، اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. زیر پر عائد کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں. علیم بذات الصدور. رجع بعید راجیم زبر رج عین میم دو پیش عم رجع با زبر با رجع با عین یا زیر عی رجع بعید دال دو پیش دن رجع بعید. رج میں قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم آیا اور جیم کے اوپر جزم ہے، اس لیے جیم میں قلقلہ ہوگا. رجع میں اقلاب ہوگا دو پیش کی تنوین کے بعد با آیا، اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. رجع بعید. دو پیش پر عائد کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں. رجع بعید.
رسول بما لا تهوى را زبر را سین واو پیش سو رسو لام میم دو پیش لم رسول با زیر بی رسول بی میم الف زبر ما رسول بما لام الف زبر لا رسول بما لا تا ہا زبر تہ رسول بما لا تہ واو کھڑا زبر وا رسول بما لا تہوا لم میں اقلاب ہوگا دو پیش کی تنوین کے بعد با آیا، اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ رسول بما لا تہ ہا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ رسول بما لا تہوا واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف رسول بما لا تہوا